ونستعين يا عالم السر والهمم يا خالق اللوح والقلم يا رب البيت والحرم الصلاة والسلام على النبي الأمي المكي المدني التجلي التام والمجل الأتم مالك الحدوث السلطان القدم أبي العقول والنفوس والبشر وهو علة العلل أبي القاسم محمد وعلى ابن عمه ووارث علمه وخليفته سيد الأولياء والوصيين أمير المؤمنين وعلى السيدة المعصومة الجليلة التي هي جوهرة القدس من الكنز الخفي بدت فابدت تاليات الأحرف أم أئمة الغر بل أم أبيها سيما بقية الله الأعظم في الأرضين روح له الفدا وارواح العالمين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون صلوات ورحمة اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ دو مرحوموں کے ایصال ثواب کے لیے مجلس ہے، جناب عبد الشکور پراچا کل ہے آج ان کا، اور تقوی برادران کی والدہ گرامی کی برسی ہے۔ آپ سے گزارش ہے ان کے ایصال ثواب کے لیے ایک مرتبہ سورہ فاتحہ، 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات خصوصاً منہم المخصوصین والمخصوصات بفضلک ورحمتک یا ارحم الراحمین۔ صلوات بر محمد وآل محمد۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ خداوند عظیم سورہ نحل میں 97 نمبر آیت میں ارشاد فرماتا ہے من عمل صالحا من ذکر او انثی وہو مؤمن، کوئی بھی عمل صالح کرے مرد و عورت اس شرط کے ساتھ کہ وہ مومن ہوں، فلنحینہ حیاتا طیبہ، ہم اس دنیا میں انہیں پاکیزہ زندگی عطا کریں گے، ولنجزینہم اجرہم بأحسن ما کانوا یعملون، اور آخرت میں ان کے عمل پہ ہم بہترین اجر انہیں عطا کریں گے۔ خداوند عظیم نے قرآن کریم میں یہ وعدہ فرمایا ہے کہ 2 چیزیں میں عطا کروں گا، 2 اجر عطا کروں گا آپ کے عمل صالح کے نتیجہ میں، اور انسان کی پوری کوشش یہ ہے کہ ہر وہ کام کرے جس سے خداوند راضی ہو جائے، اور سب سے آسان کام ہے خدا کو راضی کرنا، باقی سب کام دنیا کے مشکل ہیں، آسان ترین کام ہے خدا کو راضی کرنا۔ انسان جب بارگاہ خدا میں حاضر ہوتا ہے، اپنے گناہوں کا اعتراف کرتا ہے، اس سے معافی کو طلب کرتا ہے، خدا معاف کر دیتا ہے۔ یہ خداوند عظیم کی خصوصیت ہے کہ وہ کہتا ہے کہ تم آؤ، واپس آؤ، جسے توبہ کہا جاتا ہے، تم واپس آؤ میری بارگاہ میں تمہیں معاف کر دوں گا۔ توبوا الی اللہ جمیعا ایھا المؤمنون، اے سب کے سب مؤمنین، خدا کا آپ کو یہ خطاب ہے کہ آپ واپس آ جائیے بارگاہ خدا میں۔ شیطان کوشش کرتا ہے انسان کو بھٹکانے کی، راہ خدا سے دور کرنے کی، خدا سے تعلق ختم کرنے کی، شیطان کی یہ مسلسل کوشش ہے۔ اس نے خدا کے حضور میں یہ گستاخی کرتے ہوئے کہا تھا ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم
وعن ایمانہم وعن شمائلہم، میں آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے، ہر طرف سے آ کر کے انہیں گمراہ کروں گا۔ خدا کو اپنے بندوں پہ بڑا ہی اعتماد تھا۔ خدا نے فرمایا جو میرے بندے ہیں وہ کبھی بھی تیرے راستے پہ نہیں چلیں گے۔ خدا کی بندگی یہ سب کے پاس ہے، سب کے گلے میں یہ خدا کی بندگی کا انعام سمجھیں، عظمت سمجھیں، شرف سمجھیں۔ انسان کے لیے بہت بڑا شرف ہے بندگی خدا کرنا۔ مولا امیر کا یہ جو جملہ ہے اس کے بارے میں جاہز نے بڑی خوبصورت بات کی ہے کہ اگر پوری کائنات میں کوئی اور علم نہ ہو سوائے اس جملہ امیر المؤمنین کے تو یہی علم کائنات کے لیے کافی ہے، جو حضرت نے ارشاد فرمایا کہ الہی کفا بی عزا ان اکون لک عبدا، الہی کفا بی فخرا ان تکون لی ربا، خدایا علی کی سب سے بڑی عزت یہ ہے کہ میں تیرا عبد ہوں، میں تیرا بندہ ہوں۔ مولا علی کو خداوند عظیم نے کتنے بڑے بڑے مقام عطا کیے ہیں، ولایت عظمیٰ، امامت عظمیٰ، وزارت پاک پیغمبر کے لیے، وصایت پیغمبر اکرم کے لیے، علم الہی، قدرت الہی، کتنی بڑی بڑی خصوصیات ہیں جو خدا نے مولا امیر کو عطا کی۔ لیکن اس ایک فخر کے مقابل میں مولا علی کسی چیز کو اپنے لیے فخر نہیں سمجھتے، اپنے لیے عزت نہیں سمجھتے۔ الہی عزت علی یہ ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں، یا علی یا علی، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج۔ لہٰذا بندگی خدا انسان کے لیے عزت کا باعث ہے۔ خدا دیکھیں کہتا ہے کہ اقرب ما یکون العبد الی اللہ وہو ساجد، خدا کے قریبی ترین حالت جو انسان کی ہے وہ سجدہ کی حالت میں۔ جب آپ پیشانی سجدہ میں رکھتے ہیں تو آپ بہت زیادہ خداوند عظیم کے قریب ہو جاتے ہیں، اور یہی وصف خدا کو اتنا پسند ہے انسان کا کہ خدا فرماتا ہے کہ یہ نماز جو ہے معراج مومن ہے، الصلاۃ معراج المومن، یعنی سجدہ کر کے آپ اتنی عظمت پہ پہنچتے ہیں کہ خدا اسے معراج شمار کر رہا ہے انسان کا۔ لہٰذا خدا کی بندگی، خداوند عظیم کی معرفت بہت ضروری ہے۔ من عمل صالحا من ذکر او انثی وہو مؤمن، مومن کا کام ہی یہی ہے، مومن کا مقصد اس زندگی میں یہی ہے کہ وہ خدا کے لیے عمل صالح کو پیش کرے، اور خدا بندے سے یہی چیز پسند کرتا ہے کہ خدا کوشش کرے انسان زیادہ سے زیادہ، بہتر سے بہتر۔ یہ جو خدا نے سورہ تبارک کے ابتدا میں ارشاد فرمایا، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کبھی سوچا ہے کہ خدا کیوں کہتا ہے کہ میں آزمانا چاہتا ہوں تم میں سے بہترین سے بہترین عمل کون انجام دیتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا یہ چاہتا ہے کہ آپ عمل کر کے رک نہ جائیں، آج ایک عمل کیا ہے کل کوشش کریں اس سے بہتر انجام دینے کی۔ یہ نماز جو آپ روزانہ ایک جیسے پڑھتے ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک جیسی نماز ہے، کل یوم ہوا فی شان، ہر روز خدا کے ساتھ ہمارا ایک الگ تعلق ہے، ایک الگ احتیاج ہے ہمیں خداوند عظیم کی، لہٰذا ہر روز یہ نماز ہمارے لیے نئی ہے جو پڑھتے ہیں۔ یوں نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ جناب کل 2 رکعت صبح کی پڑھی تھی وہی حمد و سورت، آج پھر وہی حمد و سورت، ظہرین اس طرح سے کل جیسے پڑھی تھی آج پھر وہ، یہ تکرار نہیں ہے۔ یہ کل یوم ہوا فی شان، ہر روز خداوند عظیم کی خدائی جاری و ساری ہے، بندے کی عبودیت اسی طرح جاری و ساری ہے بارگاہ خدا میں۔ لہٰذا یہ عظمت اور شرف خدا نے ہمیں بخشا ہے کہ اس نے ہمیں اجازت دی ہے۔ یہ جو آپ حاضر ہوتے ہیں نا بارگاہ خدا میں، اس کو یہ سمجھا کریں کہ یہ خدا کی خاص توفیق ہے، ورنہ انسان ممکن ہے پوری زندگی گزار دے اور اس کو یہ توفیق نہ ملے خدا کے حضور میں حاضر ہونے کی۔ ایک شخص ہے دعا کر رہا ہے، چند دن دعا کی، دعا مستجاب نہیں ہوئی، شیطان نے ذہن میں وسوسہ ڈالا کہ خدا تیری بات کو سن نہیں رہا، اس لیے تو تیری دعا پوری نہیں کر رہا، لہٰذا چھوڑو، کیوں دعا کرتے ہو؟ اس نے بھی شیطان کے وسوسے میں آ کے دعا چھوڑ دی۔
جناب خضر خواب میں آئے کہ تم یہ کیوں سمجھتے ہو کہ خدا تم پہ توجہ نہیں کر رہا، یہ جو بار بار اس کی بارگاہ میں حاضر ہو کے مانگ رہے ہو نا، یہی تو دلیل ہے کہ وہ تمہیں اجازت دے رہا ہے حاضر، یہی تو دلیل ہے۔ کتنی دنیا ہے جو نہیں حاضر ہو پاتی ہے، آپ اگر حاضر ہوئے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ خدا نے خاص توجہ فرمائی، خداوند عظیم نے خاص لطف و کرم کیا ہے کہ آپ بار بار اس کی بارگاہ میں حاضر ہوں اور اس سے طلب کریں اور اس سے مانگیں۔ وہ کہتا ہے مجھے مومن کی آواز پسند ہے، مومن جب مجھ سے مانگتا ہے مجھے اس کی آواز پسند ہے، میں سننا چاہتا ہوں۔ کچھ آوازیں ہیں جنہیں خدا بہت ناپسند کرتا ہے، نہیں سننا چاہتا ہے، لیکن مومن کی آواز کو وہ کہتا ہے میں سننا چاہتا ہوں، خصوصاً جب آپ کے اس کے حضور میں بیٹھ کر کے اس کی تعریف کرتے ہیں، وہ کہتا ہے میں خوش ہوتا ہوں۔ حضرت عیسیٰ کو خداوند عظیم نے ایک حدیث قدسی ہے، میں عرض کیا کرتا ہوں کہ حدیث قدسی کو ضرور پڑھا کریں۔ ایک کتاب ہے جناب شیخ حر عاملی نے رحمہ اللہ نے حدیث قدسی ساری کی ساری الاحادیث السنیہ کے نام سے وہ کتاب میں جمع کر دی حدیث قدسیہ۔ یہ وہ حدیث ہے جو خداوند عظیم نے خود ارشاد فرمائی ہے اور نبیوں کو واضح و نصیحت فرمایا ہے خداوند عظیم نے، یہ ہے حدیث قدسی۔ لہٰذا ایک حدیث قدسی میں حضرت عیسیٰ سے خدا ارشاد فرماتا ہے کہ یا عیسیٰ اذکرنی فی جمعک، عیسیٰ اپنے اجتماع میں مجھے یاد رکھا کرو، اذکرک فی جمع اعلی من جمعک، میں بھی تمہیں یاد کروں گا لیکن میں تمہیں ایک بڑے اجتماع میں یاد کروں گا، میں فرشتوں میں تمہیں یاد کروں گا، تم زمین میں مجھے یاد کرو گے، میں فرشتوں میں تمہیں یاد کروں گا۔ اور اذکرنی فی خلواتک، عیسیٰ اپنی خلوات میں اپنی خلوتوں میں مجھے یاد رکھو۔ اور وَاعْلَمْ أَنَّ سُرُورِي أَن تُبَسْبِسَ إِلَيَّ، عیسیٰ یہ بات جان لو کہ میری خوشی اس میں ہے کہ آپ میرے حضور بیٹھ کر میری خوش آمد کیا کریں، میری وصفوں کو ذکر کریں۔ آپ جیسے کسی سے مانگنے کے لیے جاتے، جیسے اس کو بیان کرتے ہیں کہ آپ سخی ہیں، آپ کے دروازے سے کبھی کوئی خالی واپس نہیں گیا، آپ تو ہمیشہ دینے والے ہیں، کسی کو معروم نہیں کرتے ہیں، جیسے آپ کسی کا وصف بیان کرتے ہیں۔ خدا کہتا ہے جب میرے حضور میں آتے ہیں تو اسی طرح میرے لیے بھی بیان کریں، میں خوش ہو جاتا ہوں۔ خدا انسان کے ایک جملے سے خوش ہو جاتا ہے۔ خداوند عظیم یا سریع الرضا اغفر لمن لا یملک الا الدعاء، جلدی راضی ہونے والے، اسے معاف کر دے جس کے پاس سوائے دعاؤں کے کچھ نہیں ہے۔ آپ اس طرح جب اس سے طلب کرتے ہیں وہ معاف کر دیتا ہے۔ لہٰذا وہ فرماتا ہے لیبلوکم ایکم احسن عملا، میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ کون بہتر سے بہتر، ایک مرتبہ عمل کیا ہے اس سے بہتر کوشش کرو، چونکہ محسوس کرو عمل کرنے کے بعد کہ بار الہ یہ تیرے شایان شان نہیں تھا، اور مزید خلوص اور زیادہ توجہ بار الہ، پھر اور پیش کریں۔ خداوند عظیم کبھی مقدار کو نہیں دیکھتا ہے اپنے عمل میں کہ آپ بہت زیادہ عمل انجام دیں، نہیں، وہ کہتا ہے کہ بس تھوڑا ہو لیکن اخلاص کے صرف اور صرف میری خاطر انجام دو، مجھے وہ زیادہ پسند ہے، اس کی قدر و قیمت بارگاہ خدا میں زیادہ ہے۔ آپ کوشش کریں رات کو کھڑے ہو جائیں، 100 رکعت نوافل پڑھیں لیکن دل نہ ہو، طبیعت نہ ہو، سب زبردستی پڑھ رہے ہو، نہیں، خدا کہتا ہے آپ 2 رکعت پڑھیں لیکن پوری توجہ سے پڑھیں، صرف میری عشق کی خاطر، میری محبت کی خاطر پڑھیں، میں اسے زیادہ پسند کرتا ہوں۔ اور خداوند عظیم آپ کے عمل کے لیے جو فرما رہا ہے کہ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، ہم ان کے عمل پہ انہیں بہترین اجر عطا کریں گے۔ اگر وہ نہ بھی فرماتا ہمیں یقین تھا، چونکہ وہ کریم ہے، وہ دینے کے لحاظ سے ہمیں نہیں دیکھے گا، وہ اپنی ذات کو دیکھے گا دینے کے لحاظ سے، لہذا پھر بھی ہمیں یقین تھا کہ وہ زیادہ اجر عطا کرے گا، وہ تو فرما رہا ہے وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، ہم بہترین اجر آپ کو عطا کریں گے آپ کے عمل کے اوپر، آپ عمل انجام دیں، میرے لیے صرف اور صرف کسی اور مقصد کے لیے نہیں۔ آپ ایک جملہ بھی دعا کا بولتے ہیں تو صرف خدا کے لیے بولیں، خدا کو میں نے وجدتک اہلا لذالک، خدایا میں تمہیں اہل پاتا ہوں اس لیے تیری بارگاہ میں عرض کر رہا ہوں۔ یہ اگر کہیں گے خدا کہتا ہے کہ میں آپ کے اجر کو بہت زیادہ بڑھا دوں گا۔ ایک روایت ہے کہ قیامت کے دن ایک شخص کو اجر پیش کیا جائے گا پہاڑ کے برابر، وہ عرض کرے گا خداوندہ میں نے کوئی ایسا اتنا بڑا عمل نہیں کیا ہے جس کا اتنا زیادہ اجر ہو۔ خدا فرمائے گا کہ وہ 1 درہم جو تم نے میری بارگاہ میں میری راہ میں خرچ کیا تھا، میں اس کے اجر کی پرورش کرتا رہا ہوں، پال کر کے وہ اجر تمہیں عطا کر رہا ہوں۔ محمد سارا
اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج. بار دیگر صلوات بر محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج. خداوند عظیم اس طرح سے عطا کرنے والا ہے، وہ شکل کو نہیں دیکھتا. ان اللہ لا ینظر الی صورکم ولکن ینظر الی قلوبکم. خدا آپ کی شکل و صورت کو نہیں دیکھتا. عمل کرنے والا کس شکل و صورت کا ہے خدا یہ نہیں دیکھتا. ینظر الی قلوبکم، وہ دیکھتا ہے کہ وہ دل جو عمل انجام دے رہا ہے اس کے دل میں میرے لیے کتنا اخلاص پایا جاتا ہے، کتنا عشق اور محبت پائی جاتی ہے میرے لیے. وہ اس کو دیکھتا ہے اور اسی کے اوپر انسان کی شخصیت کو جانچتا ہے کہ یہ شخصیت بلند ہے خدا کی بارگاہ میں یا کم تر ہے خدا کی بارگاہ میں. گناہ گار بھی ہو رد نہیں کرتا. خدا وہ واحد ہستی ہے جس کا دروازہ 24 گھنٹے کھلا رہتا ہے. کسی وقت بھی، ضروری بھی نہیں ہے کسی خاص جگہ پہ جاؤ، جہاں پہ ہو وہیں پہ بیٹھ جاؤ، اس کی بارگاہ میں عرض سلام کرو، عرض ادب کرو، گناہوں کا اعتراف کرو. وہ توجہ فرماتا ہے. قرآن میں جو کہہ رہا ہے کہ اذکرونی اذکرکم، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا، اس کا مطلب یہ مبالغہ تو نہیں ہے. خداوند عظیم نعوذ باللہ من ذالک جھوٹ بھی نہیں بولتا. ومن اصدق من اللہ قیلا، خدا سے زیادہ کون سچا ہو سکتا ہے. وہ جب وعدہ کر رہا ہے کہ تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا، تو یقین کرنا چاہیے کہ جب ہم بیٹھ کر کے اس کو بلاتے ہیں، اس کا ذکر کرتے ہیں، یقیناً فرشتوں کی مجلس میں وہ بھی ہمارا ذکر کرتا ہے. اور اللہ اکبر یا رسول اللہ یا علی یا علی. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. لہٰذا یہ شرف ہے، انسان کو عزت بخشی ہے خداوند عظیم نے، عبودیت میں قبول کر لے. یہ بہت بڑی بات ہے کہ خدا ہمیں اپنی عبودیت میں قبول کر لے. ایک دن فرعون کے پاس شیطان بیٹھا ہوا تھا. شیطان سابقہ انبیاء کے دور میں ظاہر ہو کر کے بھی آیا کرتا تھا. فرعون کے پاس بیٹھا ہوا تھا شیطان. فرعون انگور کا خوشہ اس کے ہاتھ میں ہے، کھا رہا تھا. شیطان نے پوچھا فرعون سے کہ اس کو سونے کا بنا سکتے ہو؟ اس نے کہا نہیں میں نہیں بنا سکتا. فرعون نے پوچھا شیطان سے تم بنا سکتے ہو؟ اس نے کہا ہاں میں بنا سکتا ہوں. پڑھا اس میں خدا اور وہ خوشہ سونے کا بن گیا. فرعون نے کہا تم تو بہت باکمال ہو. اس نے کہا کہ تم بہت لعین ہو. خداوند عظیم نے اس کمال کے ساتھ بھی مجھے اپنی عبودیت میں قبول نہیں کیا ہے، اور تو ربوبیت کا دعویٰ کر رہا ہے اس کے مقابل میں. میری ذات میں اتنا کمال پایا جاتا ہے لیکن اس نے نہیں قبول کیا کہ میں اس کی عبودیت میں داخل ہو سکوں. خداوند عظیم سرکشی کو، تکبر کو ناپسند کرتا ہے، تواضع کو بہت زیادہ پسند کرتا ہے. جب جبرائیل نے آ کر کے پاک پیغمبر کو عرض کیا کہ خدا فرما رہا ہے یا رسول اللہ زمین کے سارے خزانوں کی چابیاں آپ کو دیتا ہوں، آپ کے مقام میں ذرہ برابر بھی فرق نہیں پڑے گا، قبول کریے. فرمایا نہیں یہ قبول نہیں کروں گا. ساری جنت کے خزانے سب چابیاں دیتا ہوں، نہیں قبول کروں گا. کیوں؟ کہا لأن اکون عبدا متواضعا، میں خدا کا متواضع بندہ رہنا چاہتا ہوں. پر محمد والے محمد صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل. اتنا بڑا مرتبہ ہے خدا کی بندگی. لہٰذا فرمایا کہ میرے لیے بہت بڑی عزت ہے خدا کا بندہ ہونا. کفا بی عزن ان اکون لک عبدا و کفا بی فخرا ان تکون علی ربا. خدایا علی کا بہت بڑا فخر ہے یہ کہ تو میرا رب ہے. علی کو سر بھی جھکانا پڑتا ہے تو تیرے حضور جھکانا پڑتا ہے. خدایا وجدتک اہلا للعبادہ. تو واقعاً اس طرح ہے جیسے علی اپنا رب چاہتا تھا، علی جیسا اپنا خدا چاہتا تھا، خداوندہ تو ویسا ہے. ہم بھی خدا کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، یہ ہمیں حکم دیا گیا ہے خدا سے یہ دعا مانگو، الہی انت کما ارید فاجعلنی کما ترید. خدایا تو ویسا ہے جیسا میں چاہتا تھا، فاجعلنی کما ترید، مجھے ویسا بنا دے جیسا تو چاہتا ہے. جیسی بندگی تو چاہتا ہے خدایا مجھے ویسا بنا دے. لہٰذا فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثی وہو مؤمن. جو مرد و عورت عمل صالح کرتے ہیں اس شرط کے ساتھ کہ وہ مومن ہو.
یہ حدیث نہیں ہے، یہ قرآن کی آیت ہے۔ خداوند عظیم نے آیت میں یہ شرط لگا دی ہے کہ یہ 2 اجر صرف اور صرف اسے دوں گا جو مومن ہونا چاہیے، غیر مومن کو میں یہ اجر نہیں دوں گا۔ یہاں سے پتہ چل گیا کہ خداوند عظیم صرف عمل کو نہیں دیکھتا ہے کہ کوئی بھی عمل صالح کر دے میں اس کو یہ سب چیزیں عطا کر دوں گا جس کا وعدہ کیا ہے۔ وہ قرآن میں شرط لگا رہا ہے کہ عمل صالح کرنے والا مومن ہونا چاہیے، مرد ہو یا عورت یہ فرق نہیں کرتا ہے، لیکن مومن ہونا چاہیے، تب میں اسے یہ 2 اجر عطا کروں گا۔ ایک دنیا میں پاکیزہ زندگی، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، دنیا میں ہم اسے پاکیزہ زندگی عطا کریں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ خدا جو خطاب فرما رہا ہے یہ زندوں کو فرما رہا ہے، جو پہلے سے دنیا میں موجود ہیں، خدا انہیں کہہ رہا ہے، ان کو نہیں کہہ رہا جو دنیا سے چلے گئے، نہ انہیں کہہ رہا ہے یہ دنیا میں موجود ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو زندہ دنیا میں کھا پی رہے ہیں، چل رہے ہیں، خدا اس زندگی کو کافی نہیں سمجھتا ہے۔ خدا چاہتا ہے کہ آپ کو ایک اعلیٰ ترین زندگی حاصل کرنی ہے جو صرف اور صرف عبودیت خدا سے حاصل ہوگی۔ خدا انہیں زندہ نہیں سمجھتا، جو خدا سے دور ہیں، جو خدا کی عبودیت سے خارج ہیں، خدا انہیں زندہ نہیں سمجھتا۔ خدا کہتا ہے میں تمہیں پاکیزہ زندگی عطا کروں گا۔ پاکیزہ زندگی کا کیا نمونہ ہونا چاہیے؟ ہمیں ایک تصور ہونا چاہیے۔ جب تک ایک حقیقت محسوس طریقے سے ہمارے سامنے نہ ہو ہم نہیں سمجھ سکتے۔ لہٰذا خدا نے کتنی جگہوں پہ ان حقائق کو محسوس بنا کر کے ہمیں پیش کیا تاکہ ہم سمجھ سکیں۔ حق و باطل، وہ کہتا ہے حق پہ چلنا ہے، باطل کو چھوڑنا ہے، حق کا ساتھ دینا ہے، باطل کا ساتھ نہیں دینا ہے۔ قرآن میں دعوت دیتا ہے حق کا ساتھ دینے کی، اور لیکن اب کتنی خصوصیات بیان کرتا رہے۔ الحق کو یعلو ولا یعلی، حق اوپر اٹھتا ہے، کوئی چیز حق پہ غالب نہیں آتی ہے، باطل وقتی ہے۔ خدا نے مثالیں دی ہیں قرآن کریم میں کہ جب ہم آسمان سے بارش نازل کرتے ہیں، فصالت اودیۃ بقدرہا فاحتمل السیل زبدا رابیہ، سیلاب چل پڑتے ہیں، وادیاں بھر جاتی ہیں۔ حق و باطل کی مثال یہ ہے کہ یہ جھاگ جو اوپر اٹھی ہوئی ہے یہ ختم ہو جاتی ہے، پانی زمین میں باقی رہ جاتا ہے۔ حق و باطل اسی طرح سے ہے، باطل ختم ہو جاتا ہے، حق باقی رہ جاتا ہے۔ خدا کہتا ہے میں اسی طرح سے حق و باطل کی مثالیں دیتا ہوں، لیکن انسان کو سمجھ نہیں آ سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ باطل جب بھی آتا ہے وہ حق کا لبادہ اوڑھ کر کے آتا ہے۔ باطل اگر باطل بن کے آئے گا کوئی اس کو قبول نہیں کرے گا۔ باطل کو مانا ہی تب جاتا ہے جب وہ حق کی شکل اختیار کر کے آتا ہے۔ لہٰذا اگر ایک باطل کا امام ہے وہ امام حق بن کر کے آئے گا تبھی اسے قبول کیا جائے گا۔ امام حق کے مقابل میں اگر ایک باطل کا امام آتا ہے وہ کبھی بھی عالم کفر نہیں لے کر کے آئے گا، عالم شرک نہیں لے کر کے آئے گا، وہ عالم اسلام اٹھا کر کے آئے گا کہ میں اسلام کا امام ہوں، مجھے امام بنایا گیا ہے۔ تو کیسے پتہ چلے حق و باطل کا؟ جب تک مجسم حق نہ پیش کیا جائے یہ ہمیشہ کائنات میں شک باقی رہ سکتا ہے۔ حق کیا ہے، باطل کیا ہے؟ خداوند عظیم نے زبان پیغمبر سے حق کو مجسم کر کے اس لیے بیان کیا ہے تاکہ کوئی شک باقی نہ رہے۔ الحق مع علی و علی مع الحق، حق علی کے ساتھ ہے، علی حق کے ساتھ ہے، حق ادھر جاتا ہے جدھر علی جاتے ہیں۔ یا علی یا علی محمد آل محمد کی عظمت میں بلندتر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج۔ اب جب ایسے حق سامنے آ گیا تو کبھی کوئی شک نہیں کر سکتا ہے۔ جو حق کے اوپر چلنا چاہتا ہے وہ کبھی شک نہیں کرے گا۔ بی بی ام سلمہ کے پاس ابو رافع آتا ہے، غلام ہے، وہ آتا ہے اور آ کر کے عرض کرتا ہے کہ میں جمل کے دن ظہر کے وقت تک متردد رہا، کدھر جاؤں، ادھر جاؤں یا ادھر جاؤں۔ غلام ابو ذر، ظہر کے وقت تک دل میں یہ تردد رہا۔ بعض دفعہ بہت مشکل پیش آ جاتی ہے انسان کو حق کے پہچاننے میں۔ آپ دیکھیں ادھر بھی اصحاب موجود ہیں، ادھر بھی اصحاب موجود ہیں، ادھر بھی پیغمبر کا رشتہ دار ہے، ادھر بھی پیغمبر کے رشتہ دار موجود ہیں، ادھر بھی جماعت کھڑی کرنے والے موجود ہیں، ادھر بھی جماعت کھڑی کرنے، یعنی جتنی خصوصیات کسی کے لیے پہچان کے لیے ضروری تھی وہ دونوں طرف موجود ہیں۔ کتنی بڑی تردید ہے۔ انسان کو حق و باطل کا پتہ نہیں چل سکتا، انسان فیصلہ نہیں کر سکتا۔ ابو رافع کہتا ہے ام سلمہ سے عرض کرتا ہے میں آپ کو سلام عرض کرنے آیا ہوں اور اس حقیقت کو بیان کرنے کے لیے آیا ہوں کہ میں ظہر تک متردد رہا کہ ادھر جاؤں علی کا ساتھ دوں یا مخالفین کی طرف جاؤں۔ ظہر کے وقت خداوند عظیم نے میرے دل کو روشن کر دیا اور میں علی کی طرف چلا گیا۔
بی بی ام سلمہ کہتی ہے تم نے درست کہا ہے، اس لیے کہ پیغمبر نے فرمایا الحق مع علی و علی مع الحق، حق علی کے ساتھ ہے، علی حق کے ساتھ ہے، جو بھی علی کی طرف جائے گا حق پر وہی ہوگا۔ یا علی یا علی، یہ مشکل ترین مرحلہ تھا علی کا ساتھ دینا، یہ آپ نے طے کر لیا۔ میں ہمیشہ ایک حدیث ہے جو سنایا کرتا ہوں کہ ایک حدیث میں ارشاد فرمایا ہے معصوم نے کہ ثلاثۃ طوبی لہم السابقون الی ظل عرش اللہ، 3 خوش قسمت لوگ جو سب سے پہلے عرش الہی کے سائے میں پہنچیں گے۔ کون سے خوش قسمت لوگ؟ جو سب سے پہلے عرش کے الذین یقبلون الحق اذا دعوا الیہ، پہلے وہ لوگ ہیں جو حق کو قبول کرتے ہیں جب انہیں حق کی دعوت دی جاتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حق پہچاننا مشکل نہیں ہے، حق کو ماننا مشکل ہے۔ کتنے تاریخ میں ایسے کردار موجود جنہوں نے حق کو پہچان لیا تھا، اس سے بڑھ کر کے کون حق کو پہچانے گا جب حق کو اس طرح سے پیغمبر بلند کر کے کہہ رہے ہوں من کنت مولا ہو فہذا علی مولا ہو۔ ان سے بہتر حق کو کون پہچان سکتا ہے؟ جنہوں نے پیغمبر اکرم کو 9 ماہ مسلسل سیدہ کے دروازے پہ کھڑے ہو کر کے آیت تطہیر پڑھتے ہوئے سنا ہو، سلام اہل بیت کرتے ہوئے سنا ہو، ان سے زیادہ حق کو کون پہچانے گا؟ جنہوں نے پاک پیغمبر کی زبان سے مسلسل فضائل علی کو سنا ہے، ان سے زیادہ حق کو کون پہچانے گا؟ وہ فضائل پڑھے بھی گئے پیغمبر کے سامنے، خود پیغمبر نے بیان کیے، پھر بیان بھی کیے گئے دوسروں کی طرف سے۔ جناب سلمان فارسی وفات شہادت پیغمبر کے 3 دن کے بعد آ کر کے مسجد نبوی میں ایک بلند جگہ پہ کھڑے ہو جاتے، کہتے ہیں جانتے ہو میں کون ہوں؟ میں سلمان فارسی ہوں، انا صاحب رسول اللہ، میں رسول کا صحابی سلمان فارسی ہوں، آؤ مجھ سے سنو جو میں نے پیغمبر سے سنا ہے۔ یہ اس حالت میں کہ جب مدینہ کی حالت آپ کو معلوم ہے، سیدہ سلام اللہ علیہا کا کیا حال ہوا ہے مدینہ تو رسول، اس حالت میں وہاں پر کھڑے ہو کر کے مسلمانوں کے سامنے بیان کرنا کہ آؤ میں تمہیں بیان کرتا ہوں جو میں نے پیغمبر کو فرماتے ہوئے سنا ہے۔ اور اس کے بعد جب لوگ سب متوجہ ہو جاتے ہیں، سلمان کہتے ہیں کہ علی وہ ہے جس کے بارے میں پیغمبر نے یہ فرمایا ہے، علی وہ ہے جسے یہ کمال حاصل ہے، علی وہ ہے جو سب سے پہلے پیغمبر کی تصدیق کرنے والے ہیں۔ فضائل علی بیان کرنا شروع کیے۔ یہ کتنا بڑا جہاد ہے کہ انسان حق کو سمجھے، حق کو مانے اور پھر حق کو بیان کرے۔ یہ دوسری چیز کہ 3 چیزیں جو بہت مشکل ہیں لیکن کرنے والا سب سے پہلے عرش الہی کے سائے میں پہنچے گا۔ پہلا، حق کو قبول کرے جب حق کی دعوت دی جائے۔ دوسرا، حق کو بیان کرے لوگوں کے لیے، جب بیان کرنے کا موقع آتا ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو چھپا جاتے ہیں، خود مانا ہے لیکن جہاں پہ کوئی نازک صورتحال ہے حق کو چھپا جائیں گے، بیان نہیں کریں گے۔ جہاں پہ مولا علی کی محبت اور ولایت کو بیان کرنا ہے خاموش ہو جائیں گے۔ کیوں؟ اپنے مال کا اندیشہ ہے، اپنی جان کا اندیشہ ہے، مشکل پیش آئے گی، رشتہ داروں میں لوگوں میں مشکل پیش آئے گی، چپ ہو جائیں گے، ولایت علی کا نام نہیں لیں گے۔ ہم خود مانا ہوا ہے لیکن بیان نہیں کریں گے۔ تیسرے، یحکمون بالحق ولو کان علی انفسہم، حق کا حکم لگانا، حق کا فیصلہ کرنا ولو اپنے خلاف ہی کیوں نہ ہو۔ یہ بہت مشکل کام ہے کہ انسان حق کا فیصلہ، خود تو جانتا ہے کہ یہ مال جو میرے پاس موجود ہے یہ میرا نہیں ہے، یہ فلاں کا ہے، فیصلہ کرے نا کہ یہ میرا نہیں ہے، یہ فلاں کا ہے۔ حضرت جب تشریف لائیں گے سب سے مشکل مرحلہ جو پیش آئے گا ہمیں اور آپ کو وہ یہی ہے، کیونکہ نہج البلاغہ میں ایک ارشاد ہے اور یہ حقیقت ہے کہ حق کبھی پرانا نہیں ہوتا، حق ہمیشہ حق رہتا ہے، جتنا دور بھی گزر جائے وہ حق ہے۔ کسی کا مال غصب ہو گیا وہ غصب ہی رہے گا، جو غاصبین ہیں وہ غاصب ہی رہیں گے، صدیاں گزر جائیں، ہزاروں سال گزر جائیں، وہ جب تک واپس نہیں کریں گے وہ حق باقی رہے گا۔ لہٰذا کیا سمجھتے ہیں اگر ہم نے کوئی ناحق غصب کیا؟ ہم نے نہیں، ہمارے اجداد نے۔ حضرت تشریف لائیں گے، ہم ان کے سامنے جائیں گے، سب سے پہلی بات جو حضرت کہیں گے جو تمہارے پاس مال ہے یہ تمہارا نہیں ہے، یہ فلاں کا ہے، وہ پہنچاؤ اور پھر میرے پاس واپس آنا۔ یہ مشکل کام ہے، انسان خود جانتا ہے، جو خود غصب کیا ہے وہ جانتا ہے کہ یہ میرا مال نہیں ہے، یہ میرا حق نہیں ہے، اسے جائے واپس کر رہے ہیں۔ یہ ہوگا تو خدا کہتا ہے ایسا کرنے والوں کو میں اپنے عرش کے سائے کے نیچے سب سے پہلے جگہ دوں گا۔ لہٰذا حق انسان کو پتہ چل جائے اور اس حق کو بیان کر لے، یہ بہت مشکل کام ہے۔ سلمان فارسی ان جیسے حالات میں 3 دن ہوئے پیغمبر اکرم کی شہادت کو،
اور وہ جو حالات تھے مدینہ کے وہ آپ کے سامنے ہیں، وہاں پر ایک بلند جگہ پہ کھڑے ہو کر کے کہے کہ میں تمہیں بیان کرتا ہوں وہ فضیلت علی جو میں نے خود پیغمبر کو فرماتے ہوئے سنا۔ یہ جہاد ہے، سلمان نے کیا، میثم نے کیا، یہ لوگ تھے جو مولا علی کو ماننے والے تھے۔ میثم کی کیا حالت ہے، اپنے آپ کو اس جگہ پہ رکھ کے سوچیں کہ میثم کے ہاتھ بھی کاٹے گئے، پاؤں بھی کاٹے گئے، کھجور کے تنے پہ پھانسی بھی دیا گیا، لٹکایا گیا ہے۔ ابن زیاد نے چونکہ پوچھا تھا کہ میثم تجھے تیرے مولا نے کیا فرمایا، کیسے مارے جاؤ گے؟ کہا تیرے ہاتھ سے مارا جاؤں گا، میرے مولا نے فرمایا کہ میرے ہاتھ بھی کاٹو گے، پاؤں بھی کاٹو گے، میری زبان بھی کاٹو گے۔ اس نے کہا زبان نہیں کاٹوں گا، ہاتھ اور پاؤں کاٹوں گا۔ میں نہیں چاہتا کہ علی کی پیشگوئی سچ ثابت ہو۔ اس کے ہاتھ پاؤں کٹے ہوئے ہیں، لوگ کھڑے ہوئے، بیان کر رہا ہے، کہتا ہے آؤ سنو مجھ سے فضائل علی۔ یہ زبان خاموش ہو جائے گی، پھر نہیں سن سکو گے اس زبان سے۔ آؤ میں تمہیں بیان کروں علی کی فضیلت، چونکہ میثم نے خود علی کو دیکھا ہے، اس نے فضائل علی کا مشاہدہ کیا ہے، وہ بیان کر سکتا ہے۔ بیٹی نے جب دیکھ کر کے کہا کہ ماں اشد اجتہادک یا ابا، بابا کتنی محنت کر رہے ہو دین کے لیے، کتنی کوشش کر رہی ہو دین کے لیے کر رہے ہو۔ کہا کہ بیٹی میرا کمال نہیں ہے، میں جو بیان کر رہا ہوں میں نے علی کو دیکھا ہے اس لیے بیان کر رہا ہوں۔ کمال ان کے ایمان میں ہے جو بعد میں آئیں گے، جنہوں نے علی کو دیکھا نہیں ہوگا، پھر بھی ولایت علی پہ باقی رہنے والے۔ لہٰذا یہ انسان کے اندر ایمان اس طرح سے قوی ہو کہ حق کو بیان کر سکے، جہاں پہ حق کو بیان کرنے کی ضرورت آئے انسان بیان کر سکے، اتنا انسان کے اندر قوی ہونا چاہیے ایمان۔ سلمان بیان کر رہے ہیں، آؤ مجھ سے سنو۔ میں نے جو پیغمبر کو فرماتے ہوئے سنا ہے، فضائل علی بیان کر رہے ہیں، فضیلتیں بیان کرتے کرتے ارشاد فرماتے ہیں لو ولیتموہا علیًا، اگر تم علی کو ولی مان لیتے تو آسمان سے بھی نعمتیں نازل ہوتی، زمین سے بھی نعمتیں ابل پڑتی۔ علی ولی سے گریزہ نہ ہو خدا کے لیے، علی تو قوت بازو ہے مصطفیٰ کے لیے۔ ماشاء اللہ، حیدری یا علی یا علی، محمد برندر سارا، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ لہٰذا انسان اگر اس طرح سے خدا یہ شرف عطا کرے، اس سے بڑا شرف انسان کے لیے کوئی نہیں ہے۔ بندگی خدا کرے، ولایت مرتضیٰ انسان کے دل میں ہو اور ولایت لوگوں کو بیان کرے، اس سے بڑا شرف اور کیا ہو سکتا ہے؟ انسان خدا کی بارگاہ میں کتنا اس کا مقام بلند ہو جائے گا۔ کیا سلمان منا اہل البیت کیوں کہا گیا ہے؟ زیادہ نمازوں کی وجہ سے، زیادہ روزوں کی وجہ سے۔ یہ منزلت سلمان کو کس لیے حاصل ہوئی ہے؟ یہ اخلاص سے محبت علی کے نزدیک میں حاصل ہوا ہے۔ ابن عباس نے خواب میں دیکھا تھا جناب سلمان کو وفات کے بعد جب دنیا سے چلے گئے۔ آپ جانتے ہیں کہ جناب سلمان کا جنازہ مولا علی نے پڑھایا۔ سلمان تھا مدائن میں، مولا علی کوفہ میں تھے۔ زازان نے آخری وقت جب پوچھا نا سلمان سے کہ اے صحابی رسول خدا، کفن و دفن کے حوالے سے بتائیے، جنازہ کے حوالے سے وصیت کریے، کون پڑھائے گا؟ فرمایا میرا جنازہ وہی پڑھائے گا جس نے رسول کا پڑھایا۔ کہا وہ مدینہ، وہ مدائن میں ہے، وہ کوفہ میں ہے، آپ مدائن میں ہے۔ کہا جب میں دنیا سے چلا جاؤں گا وہ خود تشریف لے آئیں گے۔ کتنا بڑا مرتبہ صرف اخلاص کی وجہ سے، محبت علی میں مخلص ہو گئے۔ یہ میثم تمار کوفہ کے بازار میں زمین پہ بیٹھ کر کے کھجوریں بیچتا، کپڑا بچھا لیتا، کھجوریں رکھ لیتا ہے، علی تشریف لاتے، زمین پہ اس کے پاس بیٹھ جاتے تھے، میثم سے گفتگو کرتے تھے۔ کس وجہ سے؟ چونکہ میثم نمازیں زیادہ پڑھتا تھا نا، یہ تو ہر شخص کا فریضہ ہے۔ کتنے تھے زیادہ نمازیں پڑھنے والے؟ یہ مقام اور منزلت صرف اور صرف اخلاص محبت علی کی وجہ سے حاصل ہوا۔ حضرت بیٹھ جاتے تھے میثم کے پاس۔ ایک دن تشریف لائے، دیکھا میثم 3 ڈھیریاں کھجوروں کی بنائی ہوئی ہیں، کپڑا بچھایا ہوا ہے، اوپر 3 ڈھیریاں ہیں کھجوروں کی۔ پیچھے میثم یہ کیوں؟ یہ 3 کیوں کا؟ عرض کیا مولا یہ 1 درہم کی ہیں، یہ 1.5 درہم کی کلو ہیں، یہ 2 درہم کی ہیں۔ تو حضرت نے اپنے دست مبارک سے کھجوروں کو ملا دیا، مکس کر دیا۔ کہا میثم تم انسانوں کے بیچ میں فرقہ بندی نہ کرو، تم سب انسانوں کو برابر دو۔ یوں نہیں ہے کہ یہ غریبوں کے لیے ہے، یہ امیروں کے لیے ہے، نہیں، سب کو برابر بیچو۔ میثم علی اس طرح سے تھے،
زید ابن سوحان کے گھر چلے گئے، بیمار ہوا، عیادت کے لیے جب تشریف لے گئے تو اس نے دل میں سوچا کہ میرے جیسا کون ہے، علی میری عیادت کے لیے میرے گھر تشریف لائے ہیں۔ اس کے دل میں یہ خیال آیا تو فرمایا کبھی بھی یہ نہ سوچنا کہ تم دوسروں سے افضل ہو گئے جو کہ علی تمہارے گھر آئے۔ عمل کرو بارگاہ خدا میں، قربت خدا اپنے عمل کے ذریعہ سے حاصل کرو۔ وہ فرماتا ہے من عمل صالحا من ذکر او انثی، قریب خدا وہی ہے جو عمل صالح کرتا ہے۔ اب یہ زندگی پاکیزہ خدا کہتا ہے میں آپ کو پاکیزہ، عمل کسی کا بھی ضائع نہیں کرتا، مسلمان ہو کافر ہو، خدا کے لیے کوئی بھی عمل کرے ضائع نہیں کرتا، اجر دیتا ہے جو آخرت میں مستحق نہیں ہے، دنیا میں انہیں اجر عطا کرتا ہے دنیا کی صورت میں، اجر کسی کا ضائع نہیں کرتا۔ لیکن یہ دو اجر جو اس آیت میں ارشاد فرما رہا ہے نا، یہ کہتا ہے صرف مومنین کو عطا کروں گا۔ اب مسلمانوں کبھی آپ نے کوشش کی یہ جاننے کی کہ مومن کسے کہتا ہے؟ خدا جو کہہ رہا ہے کہ میں عمل صالح صرف اور صرف مؤمنین کریں گے تو یہ اجر ان کو عطا کروں گا، دنیا میں پاکیزہ زندگی، آخرت میں اجر عظیم صرف مؤمنین کو دوں گا۔ کبھی سوچا کہ مومن کون ہے آخر؟ خدا جو قرآن میں فرماتا ہے کہ ایک مرحلہ ہے اسلام کا، ایک مرحلہ ہے ایمان کا، کچھ ہیں جنہوں نے اسلام کو قبول کیا مومن نہیں بنے ہیں۔ یہ عرب آتے تھے، فتح مکہ ہو گئی، سارے مسلمان ہو گئے، جوک در جوک مسلمان ہو گئے۔ فتح مکہ کے بعد چونکہ یہ سورہ اسی سال نازل ہوا ہے، سورہ فتح جو ہے اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواج، یہ فتح مکہ کے موقع پہ سورہ نازل ہوا ہے، یعنی لوگ جوک در جوک دین خدا میں داخل ہو گئے۔ یہ جو داخل ہوئے یہ آ کر کے پیغمبر کو احسان جتلاتے تھے کہ ہم مومن بن گئے ہیں، ہم صاحبان ایمان ہو گئے ہیں۔ خدا نے ارشاد فرمایا کہ قالت الاعراب آمنا، یہ عرب آ کر کے کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے۔ قل لم تؤمنوا، تم کہو پیغمبر ان سے کہو کہ تم ابھی ایمان نہیں لے آئے ہو، بل قولوا اسلمنا، تم کہو کہ ہم ابھی مسلمان ہوئے ہیں، ولما يدخل الایمان فی قلوبکم، ایمان ابھی تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا ہے۔ یعنی جو زبان سے مان لیا ہے تم نے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا ہے، یہ صرف اور صرف اسلام ہے جس میں تم داخل ہوئے ہو، ابھی ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا۔ جب تم صاحب اس ہستی کو مانو گے جسے پیغمبر نے کل ایمان قرار دیا ہے، تب تم مومن بن سکتے ہو۔ یا علی یا علی یا علی، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ خداوند عظیم قبول صرف اور صرف مؤمنین سے کرتا ہے، اور یہ دو اجر صرف اور صرف مؤمنین کو کرتا ہے۔ حیات طیبہ کیا ہے یا بار الہ؟ ہمیں پتہ ہو، میں نے یہ ابتدا سے بات شروع کی کہ انسان جب تک محسوس انداز میں نہ دیکھ لینا تب تک انسان سمجھ نہیں سکتا۔ اب پاکیزہ زندگی کیا ہے خداوندہ، اوصاف جتنے بھی بیان ہو جائے صحیح یقین نہیں آئے گا۔ سب سے زیادہ پاکیزہ زندگی کو اس کائنات میں پیغمبر اکرم کی، یہ ایک بہترین نمونہ ہے کہ سب سے زیادہ پاکیزہ زندگی جو ہے وہ حضور پاک کی ہے۔ دنیا میں رہنا اور دنیا سے جانا پاکیزہ ترین ہے پیغمبر اکرم کا۔ ابن عساکر نے تاریخ مدینہ دمشق میں یہ روایت نقل کی ہے، پیغمبر نے فرمایا من سرہ ان یحیی حیاتی و یموت مماتی و یدخل جنت عدن غرسہ ربی فلیوال علی ابن ابی طالب ولیقتد بالائمۃ من ولدہ، کہ اگر کوئی چاہتا ہے محمد جیسی پاکیزہ زندگی عطا اسے، اگر کوئی چاہتا ہے محمد جیسی کامیابی کی موت دنیا سے جائے، اور اگر کوئی چاہتا ہے اس جنت میں داخل ہو جو خدا نے بنائی ہے، کیا کرنا چاہیے؟ فلیوال علی ابن ابی طالب، علی کی ولایت رکھے اور اولاد علی کی اقتداء کرے، خدا پاکیزہ زندگی اسے عطا کر دے۔ محمد و آل محمد بلند الصلوات، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل۔ یہ پاکیزہ زندگی ہے۔ خداوند عظیم محشور فرمائے ان ہستیوں کے ساتھ جن کو دنیا میں مانتا رہا۔ پاکیزہ لوگوں کو مانا ہے پاکیزہ جگہ پہ جائے گا، پلید لوگوں کو مانا ہے پلید جگہ پہ جائے گا۔ یہ تو قانون ہے کہ پاکیزہ کا ساتھ دینے والا پاکیزگی سے پاکیزگی حاصل کر لیتا۔
آپ دیکھیں کہا گیا دنیا میں بھی آپ کو رفاقت، دوستی، کچھ دوستیوں سے منع کیا گیا ہے، کچھ دوستیوں کا حکم دیا گیا. کہا گیا ہے کہ اچھا انسان بننا چاہتے ہو اچھے لوگوں کی مجالست اختیار کرو، اچھے لوگوں کی دوستی اختیار کرو. اخیار کے ساتھ رہنا انسان پہ اثر کرتا ہے. جب آپ اچھے کے ساتھ رہیں گے اثر کرے گا، اور اگر آپ اس کے اثر کو قبول نہیں کرتے ہیں خداوند عظیم دور کر دے گا، توفیقات ہی ختم ہو جائیں گی. لہٰذا اچھوں کے ساتھ رہنے کا حکم ہی اس لیے دنیا میں دیا گیا ہے تاکہ آپ کے اوپر اس کی اچھائی اثر کرے، برائی ختم کرے. وہ کم از کم روک ٹوک کرتا رہے گا. تو یہ قانون فطرت ہے. اچھوں کے ساتھ رہیں گے، پاکیزہ کے ساتھ رہیں گے، پاکیزگی آئے گی. خبیث اور پلید کے ساتھ رہیں گے تو پلیدگی آئے گی انسان کے اندر. تو وہ ہستیاں جن کو خداوند عظیم نے طہارت عطا کی ہے ان کے لیے فرماتا ہے کہ ان کے ساتھ ہو جاؤ. کونوا مع الصادقین، حکم دیا سورہ توبہ میں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو تقوی الہی اختیار کرو. وکونوا مع الصادقین، ان کے ساتھ ہو جاؤ جو سچے ہیں، جن کو خداوند عظیم نے سچا قرار دیا ہے ان کا ساتھ دینا. ہمیشہ اس ساتھ دینے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم ہمیشہ پیچھے پیچھے چلتے رہیں. مطلب ساتھ دینے کا یہ ہے کہ اپنے آپ کو اس سانچے میں ڈھالنے کی کوشش کرنی چاہیے، اندر سے وہ طہارت انسان کو حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. یہ ہے سچوں کا ساتھ دینا. تو خدا نے جب وہ نمونے ہمارے سامنے قرار دیے ہیں جن کے ذریعے سے پاکیزہ زندگی حاصل کی جا سکتی ہے، تو اس سے بڑی سعادت ہمارے لیے اور کیا ہو سکتی ہے کہ اس نے توفیق عطا فرمائی. مشکل ترین کام آپ نے کر لیا. میں عرض کر رہا تھا مولا علی کی ولایت کو قبول کرنا یہ سب سے مشکل کام ہے کائنات کا. آپ دیکھیں نا، 1,40,000 سے زیادہ افراد موجود تھے غدیر خم میں. سب نے سنا، سب نے دیکھا، لیکن کتنوں نے قبول کیا؟ اتنا مشکل کام ہے. ولایت امیر المؤمنین کو ماننا اتنا مشکل کام ہے کہ اکثریت نہیں مان سکی ہے. اس وقت بھی دنیا میں ایک گروہ ہے شیعہ کا جنہوں نے مانا ہے آل محمد کو اور ولایت امیر علیہ السلام کو، باقی انہیں نہیں مانا ہے. یہ مشکل ترین کام ہے. لہٰذا آپ نے جو کائنات کا مشکل ترین کام ہے وہ کر لیا ہے. اب جو کمی ہے نا وہ عبودیت خدا کی ہے. اس کے صدقے خدا آپ کی ہر عبادت کو قبول کرتا ہے. وہ شرط آپ میں موجود ہوگا جو اس نے کہا نا وَهُوَ مُؤْمِنٌ، عمل صالح کرنے والا مومن ہونا چاہیے. وہ شرط تو آپ کے اندر موجود ہو گئی. اب یہ ہے کہ عبودیت خدا جب اب کریں گے تو یہ حق عبودیت ہوگا جو ادا ہوگا. خدا پسند نہیں کرتا ہے اس آواز کو جس کے دل میں محبت علی موجود نہیں پسند کرتا. وہ کہتا ہے بدترین آواز کائنات میں یہ آواز ہے جو میری بارگاہ میں اٹھائی جا رہی ہے اور دل میں محبت علی نہیں ہے. یہ حدیث معصوم نے جو ارشاد فرمائی ہے یہ اس آیت کی ترجمانی ہے. در حقیقت آیت کہہ رہی ہے من عمل صالحا وهو مؤمن من ذکر او انثى وهو مؤمن. کوئی بھی عمل صالح کرے، مرد و عورت، مومن ہونا چاہیے. ہم اس سے عمل کو قبول کریں گے، اسے اجر عطا کریں گے. یہ ہے آیت. حدیث میں معصوم نے جو کچھ فرمایا ہے یہ اس آیت کا ترجمہ ہے. حضرت نے فرمایا من عبد اللہ بین الصفا والمروہ الف سنۃ. اگر کوئی شخص صفا و مروہ میں 1000 سال خدا کی عبادت کرے، پھر صفا و مروہ میں 1000 سال عبادت کرے، پھر صفا و مروہ کے درمیان میں 1000 سال خدا کی عبادت کرے، ثم لقی اللہ بغیر ولایتنا اہل البیت، پھر ان 3000 سال کی عبادتوں کے ساتھ خدا سے ملاقات کرتا ہے اور اس کا دل ولایت آل محمد سے خالی ہے، اکبہ اللہ ولا من خریہ فی النار، خدا اسے منہ کے بل جہنم میں ڈالے گا. محمد وآل محمد صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج. یہ ساری عبادتیں عظیم ترین عبادتیں ہیں. وقت کے لحاظ سے 3000 سال خدا ذرہ برابر بھی اجر نہیں دے گا، بلکہ منہ کے بل جہنم میں ڈالے گا. چونکہ وہ جو شرط قرآن میں قرار دی ہے وَهُوَ مُؤْمِنٌ، آپ نے اس شرط کا خیال ہی نہیں کیا، پرواہ ہی نہیں کی ہے کوئی بھی عبادت بارگاہ خدا میں. معصوم ارشاد فرماتا ہے اذا عرفتم فاعملوا ما شئتم. جب تم نے ہماری ولایت کی معرفت حاصل کر لی ہے پھر کوئی سا عمل کرو خدا اسے قبول کرے گا. بڑے سے بڑا عمل وہ بھی قبول کرے گا، چھوٹے سے چھوٹا عمل.
ولایت امیر چونکہ وہ شرط بنیادی جو کسی عمل کو ارزش عطا کرتی ہے، قدر و قیمت عطا کرتی ہے، وہ آپ میں پائی جاتی ہے۔ لہٰذا خداوند عظیم سے بہت آسان ہے جب ہم ان ہستیوں کا واسطہ دے کر کے اسے عرض کرتے ہیں وہ قبول کر لیتا ہے۔ حضرت یہ نبیوں نے واسطہ دیا، نبیوں کے لیے واسطہ قرار پایا آل محمد۔ ایک یہودی ایک دن آیا پیغمبر اکرم کے سامنے بیٹھ کر کے حضرت کو بڑے غور سے دیکھ رہا تھا۔ حضرت نے پوچھا یہودی کیوں دیکھ رہے ہو؟ کہا میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ آپ کو کیا فضیلت حاصل ہے موسیٰ پہ اور عیسیٰ پہ۔ موسیٰ وہ تھا جو خدا سے کلام کرتا ہے، موسیٰ وہ تھا جس کے اوپر بادل سایہ کرتا تھا، آپ میں یہ کیا خصوصیت؟ عیسیٰ مردوں کو زندہ کرتا تھا۔ یہ باتیں جب کی تو حضرت نے ارشاد فرمایا دیکھو یہودی، اپنی تعریف کرنا اچھی بات نہیں ہے، لیکن میں تمہیں بتاتا ہوں کہ آدم جب ترک اولا کرتا ہے خدا کی بارگاہ میں، تو جب تک آدم نے خدا کو میرا اور میری آل کا واسطہ نہ دیا خدا نے اسے معاف نہ کیا۔ نوح کی کشتی جب بھنور میں پھنستی ہے، جب تک نوح نے خدا کو میرا اور میری آل کا واسطہ نہ دیا اس کی کشتی کو نجات نہیں ملتی ہے۔ ابراہیم کو جب آگ میں پھینکا جا رہا تھا، جب تک ابراہیم نے خدا کو میرا اور میری آل کا واسطہ نہ دیا خدا نے آگ کو گلزار نہ بنایا ابراہیم کے لیے۔ اور موسیٰ اور یہودی سنو، آج اگر موسیٰ آ جائے اور میری رسالت کا انکار نہ کرے، کلیم ہونا ذرہ برابر بھی اسے فائدہ نہیں دے گا۔ یا علی یا علی محمد آل محمد کی عظمت بلندتر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج۔ اور آخری جملہ جو ارشاد فرمایا یہودی سنو، عیسیٰ آسمان سے جب اتریں گے نا، آخر زمان ہوگا تو آسمان سے اتر کر کے عیسیٰ میرے بیٹے مہدی کے پیچھے نماز پڑھنے والے۔ قائم آل محمد بلندتر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ لہذا یہ وہ فخر ہے خداوند عظیم نے جو ہمیں عطا کیا۔ ہمارے دلوں میں محبت اور ولایت آل محمد خدا نے ڈالی ہے، اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں ہے، یہ اس کا احسان ہے۔ عبادت بھی کرتے ہیں، ہمارا کوئی کمال نہیں ہے، اس کا احسان ہے۔ توفیق عطا فرماتا، اس سے ہمیشہ توفیق کو طلب کرے، توبہ کرنے کی۔ وقت گزر جاتا ہے، انسان متوجہ نہیں ہو سکتا، انسان گناہ کرنے کے بعد فوراً متوجہ ہو جائے اپنے گناہ کو، یہ احسان ہے خدا کا، یہ توفیق ہے خدا کی۔ لہٰذا ہمیشہ خدا سے توفیق طلب کیا کرے۔ بڑے بڑے لوگ ہیں، شکل بھی خوبصورت، مال بھی زیادہ، سب کچھ تھا، لیکن توفیق توبہ نہ ملی۔ خدا دلوں کو دیکھتا ہے، اس دل میں خدا کے لیے اگر تھوڑا سا بھی خلوص موجود ہے وہ واپس لے آتا ہے۔ انسان جو ہے وہ خدا سے دور نہیں رہ سکتا جب وہ توفیق دے دیتا ہے۔ اور سب سے بڑی توفیق یہ ہے کہ انسان کی آنکھ سے آنسو نکل آئے، اس کی بہت قدر و قیمت۔ میں کہا کرتا ہوں ہے یہ ایک قطرہ جو یہاں سے نکلتا ہے، لیکن یہ اندر سے پوری طرح انسان کو دھو دیتا ہے۔ عجیب ہے، صرف ایک قطرہ لیکن پوری طرح دھو دیتا ہے۔ حضرت نے ارشاد فرمایا مولا نے کہ آپ کا یہ ایک قطرہ آنسو جو رات کو خوف خدا سے آپ کی آنکھ سے نکلتا ہے نا، یہ جہنم کی آگ کے سمندروں کو بجھا دیتا ہے۔ صرف ایک قطرہ جہنم کی آگ کے سمندروں کو بجھا دیتا ہے۔ اور خداوند عظیم نے جب دل میں محبت حسین ڈالی ہو تو پھر انسان نام حسین سنتا ہے اور رو پڑتا ہے۔ ان للحسین حرارتاً فی قلوب المؤمنین، یہ ایمان کی علامت ہے کہ نام حسین سنتے ہی انسان رو پڑے۔ آدم نے یہی تو پوچھا تھا جبرائیل سے کہ جبرائیل یہ جو 5 نام تم نے بتائے ہیں کہ ان کا واسطہ تو خدا کو، جبرائیل وجہ کیا ہے؟ جب 5ویں نام پہ پہنچتا ہوں حسین نام لیتا ہوں میں رو کیوں پڑتا ہوں؟ جبرائیل نے مصائب بیان کی، کہا ابنک ھذا یقتل وحیدا طریدا فی ارض کربلا، آدم آپ کی اولاد میں سے حسین 3 دن کا پیاسا کربلا میں مارا جائے گا۔ آدم روئے، ہر نبی رویا جس کو بھی نام حسین بیان کیا گیا وہ روئے۔ پیغمبر جب بھی حسین کو دیکھتے تھے رو پڑتے تھے۔ علی سے فرماتے تھے علی خذ الحسین،
جب حسین آتے تھے علی سے فرماتے تھے علی خذ الحسین، علی حسین کو پکڑو۔ مولا پکڑتے، پیغمبر بوسے لینا شروع کرتے، سارے جسم کے بوسے لیتے۔ ایک دن سوال کیا لما تقبلونی یا ابا، بابا میرے اتنے بوسے کیوں لیتے؟ فرمایا اقبل مواضع السیوف، بیٹا حسین میں تلواروں کی جگہ کو چومتا ہوں، اس بدن پہ اتنی تلواریں لگیں گی کہ کوئی جگہ خالی نہیں بچے گی۔ اجرکم علی اللہ۔ دو ہستیوں پہ اس کائنات میں اپنے بابا کے بعد بہت ظلم ہوا ہے۔ ایک نبی کی بیٹی، اپنے بابا کے بعد بہت ظلم ہوا۔ گزشتہ پورا مہینہ آپ ذکر سیدہ سنتے رہے، کسی تاریخ میں یہ بات نہیں ہے، کسی حدیث میں نہیں ہے کہ نبی کی بیٹی کبھی اپنے بابا کی زندگی میں مریض ہوئی، نہیں ملتا۔ 18 سال کی جوان بیٹی تھی نبی کی، حالت یہ ہوا کہ چل نہیں سکتی تھی۔ ایک دن کہا یا علی میں اپنے بابا کی قبر کو دیکھنا چاہتی ہوں، بابا کی مٹی کی خوشبو سونگھنا چاہتی ہوں۔ علی لے کر کے چلے، جنہوں نے گھر دیکھا ہے نا بی بی کا اور قبر پیغمبر کا زیادہ فاصلہ نہیں ہے، علی جب لے کر کے چلے نہ 2 مرتبہ راستے میں بیٹھی، علی میں چل نہیں سکتی ہوں۔ اور نبی کی جوان بیٹی کے ساتھ کتنے ظلم کیے مسلمانوں تم نے، کہ یہ کہتی رہی بابا صبت علیہ مصائب، بابا بڑی مصیبتیں آئی، لو انہا صبت علی الیام سرنا لیالیا، بابا اگر یہ دنوں میں آتی تو سیاہ راتوں میں بدل جاتے۔ اجرکم علی اللہ۔ ایک وہ ہستی ہے جس پہ اپنے بابا کے بعد بہت ظلم ہوا ہے، کربلا میں حسین کی 3 سال کی بیٹی سکینہ، بہت زیادہ ظلم ہوئے حسین کے بعد۔ حسین کی زندگی میں ہمیشہ سینہ حسین پہ رہتی تھی، خود فرماتے تھے حسین کو وہ گھر اچھا نہیں لگتا جس میں سکینہ نہ ہو۔ اتنی محبت تھی حسین کو سکینہ سے، ہر وقت سینے سے لگائے رہتے تھے حسین۔ آخری وقت جب خیام سے نکلے نا حسین، گھوڑے پہ سوار ہوئے، ایک مرتبہ گھوڑا رک گیا، چلتا نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا او میرے گھوڑے یہ حسین کی آخری سواری ہے، ایک مرتبہ میدان تک پہنچا دو، پھر حسین کبھی تم پہ سوار نہیں ہوگا۔ گھوڑے نے سر سے پاؤں کی طرف اشارہ کیا، دیکھا سکینہ نے گھوڑے کے پاؤں کو پکڑا ہوا ہے۔ حسین نے پوچھا بیٹی سکینہ آپ نے اجازت دے دی تھی؟ کہا بابا ایک مرتبہ زمین پہ تشریف لے آئی۔ حسین زمین تشریف لائے زین سے۔ بیٹی نے کہا بابا ایک مرتبہ بیٹھ جائیے۔ حسین زمین پر بیٹھے، سکینہ کو اپنی گود میں لیا نہ جانا، تو 2 باتیں سکینہ نے کہی، پتہ نہیں حسین نے کیسے برداشت کی۔ پہلے جملے میں یہ عرض کیا بابا مجھے بہت پیاس لگی، بابا پیاس اب مجھ سے برداشت نہیں ہوتی، بابا آپ تو امام ہیں نہ، پانی کو حکم دے زمین سے باہر آ جا میں پی لوں۔ کہا بیٹی میں پانی کو حکم دوں گا، باہر آ جائے گا، لیکن یاد رکھنا آج اگر تم نے پانی پی لیا قیامت کے دن تیرے نانا کی امت پیاسی رہ جائے۔ ہاتھوں کو باندھ کے کہا بابا مجھے پانی نہیں چاہیے، میرے نانا کی امت پیاسی نہ رہ جائے۔ اجرکم علی اللہ۔ اس کے بعد سکینہ نے ایک دوسرا سوال کیا حسین سے، بابا میں صبح سے اب تک دیکھ رہی ہوں جو بھی گیا ہے وہ واپس نہیں آیا، بابا مجھے بھی پتا ہے آپ چلے جائیں گے، آپ واپس نہیں آئیں گے، بابا ایک مرتبہ مجھے ویسا پیار کرے نا جیسے یتیموں سے کیا کرتے ہیں۔ حسین نے سکینہ کے بوسے لینا شروع کیے، سکینہ نے چیخیں مار کر کے رونا شروع کیا۔ حسین نے کہا او میری سکینہ اپنے گریہ سے میرے جگر کو چھلنی نہ کرو، اس لیے کہ میرے بعد تمہیں بہت رونا ہے۔ اجرکم علی اللہ۔ جب حسین رخصت ہو رہے، سکینہ اتنی پیاسی تھی، اور لیکن جب ذوالجناح خیموں میں واپس آیا تو سب سے پہلے جس نے جا کر کے ذوالجناح کے گلوں میں بازو ڈالے ہیں وہ حسین کی بیٹی سکینہ تھی، لیکن اپنی پیاس بھول کر ذوالجناح سے ایک ہی سوال کیا، او میرے بابا کے گھوڑے مجھے بتاؤ میرے بابا کو پیاسا مارا گیا یا پانی پلایا گیا؟ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ بار الہ صدقہ محمد و آل محمد ہماری ان عبادتوں کو منظور و مقبول فرما۔
ان اس مجلس کو اور ذکر مقدس کو اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرما۔ والدہ علی ذوالقرنین تقوی اور سید علی حسنین تقوی، ان کی والدہ کی برسی تھی، بار الہا ان کو اور جناب عبدالشکور پراچا مرحوم ان کی مغفرت فرما، اور ذکر مقدس مجلس آنسو حضور مؤمنین سب کا ثواب ان دونوں مرحوموں کی روح کو بخش دے۔ خداوندہ سید الشہداء کا واسطہ اور بی بی پاک کا واسطہ ہے، ان کے گناہوں کو معاف فرما، ان کو جوار معصومین میں جگہ عطا فرما، ان کے پسماندگان کو صبر جزیل عطا فرما، ان کے گھروں پہ اپنی رحمت برکت نازل فرما۔ خداوندہ حاضرین کے مرحومین کی مغفرت فرما، جو بیمار ہیں ان کو شفائے کامل و عاجل عطا فرما۔ بار الہا ہمارے مولا و آقا کے ظہور میں تعجیل فرما، ان کے قلب مقدس کو ہم سے راضی و خوشنود فرما۔ یہ ذکر مقدس جیسے جاری و ساری ہے تا ظہور امام زمان اسی طرح جاری و ساری رہے، بے فضل کا و رحمت کا یا ارحم الراحمین۔ صلوات ورحمت۔